لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى. کیونکہ محبت قربانیوں سے پیدا ہوتی ہے. اگر ہر آدمی نے انڈیویجول لائف گزارنی ہے, اخپل طریقے سے زندگی گزارنی ہے, تو ریلیشن کیسے بنے گا بھائی صاحب؟ اخپل سمجھتے ہو؟ دیکھو 4 دوست جا رہے ہیں, ہر آدمی کھانا کھا رہا ہے اخپل طریقے سے اور اپنے کھانے کے پیسے دے رہا ہے, تو یہ کوئی دوستی ہوئی؟ دوستی تو ایسی ہوتی ہے, میں دے رہا ہوں تو نے نہیں دینے پیسے, دوسرا کہہ رہا ہے نہیں میں دے رہا ہوں تو نے نہیں دینے, تیسرا کہتا ہے ابے تم ہٹاؤ, پھر چوتھا اس کو آنکھ مار رہا ہے ہوٹل والے کو, ان تینوں سے پیسے نہیں لینا. کیا خیال ہے؟ تو ریلیشن تو پیدا ہوتا ہے میرے بھائی قربانی دینے سے. تو اللہ نے ریلیشن میں سب سے پہلے بتایا اولاد کا ریلیشن کس سے ہونا چاہیے؟ ماں باپ سے. ماں باپ سے ریلیشن ہونا چاہیے. لہذا اللہ نے حکم دیا. اچھا اس کو کیا کہہ دیا؟ آزادی. بھائی بوڑھے باپ کو پالنا ہماری آزادی سلب ہو رہی ہے. او بھائی سلب ہو رہی ہے, لیکن آج تم اپنے ماں باپ کے لیے یہ قربانی دو گے تو کل تمہارے بڑھاپے میں کون قربانی دے گا؟ اولاد قربانی دے گی. گورے کے ہاں نہ گورا قربانی دے رہا ہے, لیکن وہ جو اس نے آزادی گزاری ہے وہ مزے کرکرے ہوتے ہیں بڑھاپے میں, کیونکہ اس کے لیے بھی پھر کوئی قربانی نہیں دیتا. بوڑھے آدمی کا اولڈ ہاؤس میں گزارا تو ہو جاتا ہے, محبت ملتی ہے اس کو اولڈ ہاؤس میں ہے بھائی. سرکاری ملازم آئے اور بوڑھے کے رالے صاف کر کے چلا جائے, اور رینٹ پہ بندہ آئے 1 گھنٹہ اس کی تنہائی دور کر کے چلا جائے, رینٹ والا بندہ رینٹ کا ہوتا ہے میرے بھائی, وہ اولاد سے محبت نہیں ملتی اولاد والی اس کو. اسلام نے بتایا ماں کا حق ہے, ماں کی خدمت کے لیے اپنی آزادی کو قربان کرنا پڑے گا, تاکہ ماں سے ریلیشن کیا رہے؟ بولو مضبوط. یہاں تو میں آزاد نہیں ہوں. ماں اور باپ کو پالنا حکومت کی رسپانسبلٹی نہیں ہے, یہ رسپانسبلٹی کس کی ہے؟ تمہاری ہے. تبھی گورے اپنے ملک سے بہت محبت کرتے ہیں اسٹیٹ سے, کیونکہ سارے کام اسٹیٹ کر رہی ہوتی ہے, خود کچھ نہیں کر رہے ہوتے. ہم اسٹیٹ سے محبت کرتے ہیں, لیکن ہمارے ہاں محبت ماں سے بھی ہوتی ہے, باپ سے بھی ہوتی ہے, بھائیوں سے بھی ہوتی ہے, بہنوں سے بھی ہوتی ہے. نہیں ہوتی ہے تو ہونی چاہیے, اگر نہیں ہے تو فالٹ ہے آپ کے اندر. معذور بھائی کو پالنا اسلام کہتا ہے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ, قرآن کی آیت ہے. کیا زبردست اصول قرآن نے بیان کیا. دیکھو کہا معذور بھائی کو پالنا گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ بھائی پال رہا ہے کہ نہیں پال رہا, نہیں پال رہا تو اس کو سزا دے, وہ کیس ہو اس کے خلاف. مثال کے طور پر میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. دیکھو 3 بھائی ہیں اور ایک چوتھا بھائی معذور ہے. 3 بھائی ہیں, چوتھا کیا ہے؟ معذور, جو کما نہیں سکتا. شریعت یہ کہتی ہے باپ نہیں ہے ان کا, فرض کرو باپ کی ڈیتھ ہو گئی ہے. شریعت یہ کہتی ہے یہ معذور بھائی کے پاس اگر 1 کروڑ روپے ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا حصہ ملتا؟ سمجھو 75 لاکھ روپے ہوتے, وہ ڈیوائڈ کرنا آسان ہے نا. 75 لاکھ روپے اس معذور کے پاس ہوتے اور اس کی ڈیتھ ہو جاتی تو اس معذور کے تینوں بھائیوں کو وراثت میں کتنا کتنا ملتا؟ 25 لاکھ, یعنی 1/3 ہر ایک کو وراثت ملتی. سمجھتے ہو؟ لہذا ابھی یہ مرا نہیں ہے اور غریب ہے, 75 لاکھ نہیں ہے اس کے پاس, تو اس کا منتھلی جتنا نان نفقہ ہے تینوں بھائیوں پہ 1/3 آئے گا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تینوں بھائیوں پہ کتنا آئے گا؟ 1/3. یعنی فرض کرو اس کا ماہانہ خرچہ جو ایک اچھی اسٹینڈرڈ کی لائف گزارنے کے لیے 75,000 روپے بنتا ہے, تو 25,000 ایک بھائی دے گا, 25 دوسرا دے گا, 25 تیسرا دے گا. گورنمنٹ نہیں دے گی, نا نا نا, یہ کون دے گا؟ یہ تینوں بھائی دیں گے اور خوشی خوشی دیں گے. اور ان کو کہا گیا ہے کہ اگر تم دو گے تو جتنا بنتا ہے اس سے زیادہ دو, تاکہ صلہ رحمی کا تمہیں ثواب ملے. اسلام موٹیویٹ کرتا ہے, اس معذور کو پالنے پر اللہ تمہارے گناہوں کو بھی معاف کرے گا. انکم ترزقون بضعفائکم, کمزوروں کی وجہ سے تمہاری روزی میں بھی برکت ہوگی. گورے نے کہا نا 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 نا, یہ معذور پالنا چاہے یہ 25 کروڑ بھی کماتے ہوں, ان کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ گورنمنٹ کی رسپانسبلٹی ہے. اب گورنمنٹ کہاں سے دے گی بھائی؟ گورنمنٹ کے پاس نوٹ چھاپنے کی مشینیں نہیں ہوتی, گورنمنٹ لے گی پبلک سے ٹھیک ٹھاک ٹیکس.
1 करोड़ पे 40 लाख रुपए टैक्स लेगी, जिन में 3 भाई भी आएंगे, वो टैक्स लेके घुमा के यहां खर्च करेगी। वो माजूर कहेगा मुझे हुकूमत ने पाला है, मेरे भाइयों ने नहीं पाला, लिहाजा बहन भाइयों का सेटअप क्या हो गया, बर्बाद। दोस्त में और भाई में कोई फर्क रहा? हालांकि वही पैसे घूम के आ रहे हैं। आपकी समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? वही पैसे क्या हो रहे हैं, बोलो, घूम के आ रहे हैं। रिलेशन किसका बन रहा है? बल्कि ज्यादा ले रही है गवर्नमेंट, ज्यादा ले रही है। आपके अब्बा कमाने के काबिल नहीं रहे बुढ़ापे में, इस्लाम कहते हैं औलाद मिलके पालेगी, अंग्रेज कहते हैं नहीं ये हुकूमत पालेगी। तो हुकूमत कहां से पालेगी भाई? हुकूमत टैक्स लेगी और वही टैक्स घुमा के आपके अब्बा पे खर्च करेगी। अब्बा कहेंगे मुझे कौन खिला रहा है? गवर्नमेंट, और वो टैक्स जबरन लेगी आपसे। वो ये नहीं है कि आप एक्चुअली देना चाहते हैं, तो ना। लिहाजा अब्बा और औलाद का रिलेशन बनेगा, स्टेट की लोग तारीफें करेंगे। जब पाकिस्तान के देसी लोग भी वहां जाएंगे बोलेंगे यार वहां बड़े हुकूक है यार, बूढ़ों को भी गवर्नमेंट पालती है, अमेरिका जिंदाबाद, जापान जिंदाबाद और फलाना जिंदाबाद। अब्बा जिंदाबाद ये कभी नहीं कहेंगे, वो बेटा जिंदाबाद ये कभी भी। गोरा हमेशा ये कहता है अमेरिका जिंदाबाद, मेरा अब्बा जिंदाबाद। कहेगा अब्बा क्या भाई, ऐसा ना हो अब्बा जिंदाबाद कह दिया तो अब्बा मुझसे पैसे मांग ले। इस्लाम ने क्या किया है? इस्लाम ने कहा जो माजूर भाई था ना और 3 भाई उसके पैसे वाले हैं, 75,000 इसकी नान नफका है, तो 25,000 कौन देगा? तीनों भाई देंगे। स्टेट का क्या किरदार है फिर यहां? स्टेट का किरदार यह है कि अगर ये नहीं दे रहे तो वो माजूर भाई कोर्ट में केस करेगा कि शरई लिहाज से जो मेरा हक बनता है मुझे मेरे भाइयों से दिलवाया जाए। गवर्नमेंट पुलिस के जरिए इन तीनों को कमबख्तों को उठाएगी, कोर्ट में लाएगी, बोलेगी कमबख्तों तुम बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, तुम्हारी सैलरी कितनी है, इंक्वायरी करेगी, देखेगी हाँ भाई ये खुद भी कमा रहे हैं, लिहाजा अब तुम्हारी तनख्वाह से 25,000 रुपए कटेगा और इसके अकाउंट में जाएगा। तो गवर्नमेंट का काम है मजलूम को उसका हक दिलाना। समझते हो कि नहीं समझते? तो इससे रिलेशन किसका मजबूत होगा मेरे भाई? भाइयों का। अव्वल तो यहां तक नौबत ही नहीं आएगी ना, जब उनको पता है हमारा शरई हक है और हमारे लिए जन्नत कमाने का जरिया है और ये चीज हमारे माल में बरकत का जरिया। इसी तरह बहन भी है, माल में बरकत का जरिया भी बन रहा है। तो नॉर्मली ऐसा होता नहीं है कि ना दे रहे हो। अब अगर दे रहे हैं तो बेदीनी की वजह से दे रहे, नहीं दे रहे। और औरत को तो इस्लाम ने ऐसे हक दे दिए कि औरत माजूर ना भी हो, बिल्कुल ठीक ठाक सेहतमंद, इतनी पावरफुल है जिम जा जाके कि 6 बंदों को गिरा सकती है, कमा सकती है। फिर भी अगर वो नहीं कमा रही है तो उसका खर्चा किस पर है? वालिद और भाइयों पर। अबे ऐसी आजादी कहीं मिलेगी भाई? यानी अगर किसी लड़की ने एजुकेशन हासिल की और ऐसे लड़कियां हैं जो बहुत हाई प्रोफाइल एजुकेटेड होती हैं, मुझे लोग बता रहे होते हैं हमारी बेटी ने इतना पढ़ लिया है कि जैसे ही अभी कहीं जॉब करेगी ना ठक से 4 लाख तनख्वाह उसकी शुरू हो जाएगी। ऐसी हैं 4 लाख क्या 40 लाख कमाने वाली भी है, लेकिन आज वो फैसला कर ले मैंने नहीं कमाना, डैडी पापा मैं जॉब, क्योंकि जब वो 40 लाख कमा रहे तो स्टाइल भी चेंज हो जाता है। फिर अब्बू नहीं होता घर में। अब्बू तो हम गरीबों के बच्चे बोल रहे होते हैं अब्बू, और मुझे अच्छा अब्बू ही लगता है यार। अब्बू के लफ्ज में बड़ा प्यार है, अम्मी के लफ्ज में बहुत प्यार है। खैर आपकी मर्जी, आप पापा बाबा बेकरी का जितना भी सामान है वो आप अपने घर में रखें, हमें कोई इतराज नहीं है, लेकिन अब्बू और अम्मी के लफ्ज को मत छोड़ो यार। अंग्रेजों से मुतासिर मत हो, अब्बू अब्बू ही अच्छे लगते हैं। अब्बू अब्बू ही अंग्रेजों के यहाँ होते नहीं है, इसलिए उन्होंने थोड़ा सा, यानी इस टाइप के नहीं होते, वैसे तो उनके यहाँ कुछ होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि सारे बगैर अब्बू के। तो औरत को तो अल्लाह ने कितनी आजादियां दे दी भाई। यानी अगर वो कमा सकती है लेकिन नहीं कमा रही तो इसी तफसील के साथ उसका खर्चा किस पर है? उसके भाइयों पर। सबसे पहले तो बाप पर है, और कमाल है बाप पे तो इतना बोझ डाल दिया कि जब तक बाप जिंदा है बाप के अलावा किसी और पे नान नफका है ही नहीं। यही तो बाप के बाप होने की इस्लाम ने प्रोटोकॉल दिया बाप को। देखो अगर माजूर बच्चा है ना उसका सारा खर्चा बाप पर है। भाई करोड़पति भी हो तो भी अल्लाह कहते किस पर है? बाप पर। बाप ना हो तो फिर भाइयों पर आएगा, या बाप गरीब है कमा नहीं सकता तो आएगा।
ورنہ اولاد کے نان نفقے میں اللہ نے باپ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا. یہ باپ کے پروٹوکول کے خلاف ہے. اللہ نے کہا باپ جب موجود ہے تو اولاد کی رسپانسبلٹی ٹوٹلی کس کے کندھوں پر ہے؟ باپ کے کندھوں پر. حتیٰ کہ بیوی کروڑ پتی بھی ہو, بچے تو بیوی کے بھی ہیں نا, پھر بھی اولاد کا خرچہ اللہ نے کس پہ ڈالا ہے؟ باپ پہ. تو باؤنڈ کر دیا نا, اس کی آزادی چھین لی کہ نہیں چھین لی؟ لیکن اللہ نے کہا ہم تمہاری آزادی اس لیے چھین رہے ہیں کہ تاکہ تمہارا اولاد سے ریلیشن کیا ہو جائے؟ مضبوط. بچہ جب بڑا ہوگا اور تم بوڑھے ہوگے تو بچہ کہے گا کہ میرے بھائی بھی مالدار تھے, میری ماں بھی مالدار تھی, میرے پڑوسی بھی مالدار تھے, میں جس حکومت میں رہتا تھا وہ بھی ارب پتی تھی, لیکن میری ساری رسپانسبلٹی کس نے اٹھائی ہے؟ باپ نے. لہذا اس کی ساری رسپانسبلٹی اب کس کے کندھوں پر ہے؟ میرے کندھوں پر ہے. تو آزادی کچھ وقت کے لیے قربان ہو رہی ہے, لیکن اس آزادی سے ریلیشن کیا ہو رہا ہے؟ بولو. مضبوط. اسلام نے کہا ریلیشن پہلے ہے بھائی, اور یہ نیچر کے مطابق بھی ہے. باپ کے لیے اولاد پہ خرچ کرنا بوجھ نہیں ہے. حکومت کو ٹیکس دینا بوجھ ہے. 1 کروڑ تنخواہ میں سے 40 لاکھ جب گورنمنٹ کو دے گا نا, چیخیں نکلیں گی. لیکن وہ 40 لاکھ جب اولاد پہ خرچ کرے گا, چیخیں نہیں نکلیں گی. اولاد سے ایسا ریلیشن ہوتا ہے, کھاتا بچہ ہے, پیٹ کس کا گھر بھرتا ہے؟ باپ کا. دین فطرت ہے نا اسلام. انگریز ان نعمتوں سے محروم. صحیح ہے. ریلیشن گئے تیل لینے, بلکہ جتنا باپ پہ بنتا ہے باپ زیادہ ہی کھلا رہا ہوتا ہے, بلکہ اتنا کر رہا ہوتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد بھی ان کے لیے انتظام کر کے جاؤں, مرنے کے بعد بھی انتظام کریں. ریلیشن مضبوط ہوتا ہے. ہوا و حرص والا دل بدل دے, میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے.